GIT کی رپورٹ سے پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادوں کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے بیانات میں تضاد پایا گیا۔ آمدن اور کاروبار کے ذرائع سے متعلق واضح ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ نیلسن اور نیسکول کمپنیوں کی اصل مالک مریم نواز ہیں۔ GIT کے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں موجود کمپنیوں کا مالیاتی ڈھانچہ مدعا علیحان کی دولت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم نواز شریف ان کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کے ذرائع آمدن اور طرز زندگی میں تضاد پایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادوں کی دولت معلوم ذرائع سے زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں نیب کے سیکشن 9 کے تحت ریفرنس بنتا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جو تحقیقات ہوئیں اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ حسین نواز کی طرف سے نواز شریف کو کروڑوں روپے کی رقم بھجوائی جاتی رہی ہے اور بڑی رقوم کی قرض اور تحفے کی شکل میں بے قاعدگی سے ترسیل کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بے قاعدہ ترسیلات لندن کی ہل میٹل کمپنی اور UAE کی کیپٹل FZE کمپنیوں سے کی گئیں۔ نواز شریف، حسین اور حسن نواز GIT کو رقوم کی ترسیلات کی وجوہات نہیں بتا سکے۔ GIT نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہ بات کہ لندن کی پراپرٹیز اس بزنس کی وجہ سے تھیں، آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ حسن نواز کی لندن میں فلیگ شپ آنر کمپنی اور جائیدادوں میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ برطانیہ کی کمپنیاں نقصان ہونے کے باوجود بھاری رقوم کی ریوالونگ میں مصروف تھیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں موجود ہل میٹل سٹیل ملز کے لیے قرض لیے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر ذرائع آمدن کا بھی واضح جواب نہیں دیا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 80 اور 90 کی دہائی میں کمپنیز قائم ہوئی تو اس وقت نواز شریف کے پاس عوامی عہدہ تھا۔ کمپنیز میں زیادہ تر ابتدائی پیسہ ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے قرض لے کر شامل کیا گیا، جبکہ پلانٹس اور مشینری لگانے کے لیے غیر ملکی کرنسی میں فنڈز لیے گئے۔ فنڈز اکٹھا کرتے وقت زیادہ تر کمپنیز غیر فعال اور نقصان میں جا رہی تھیں۔ ان میں محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حدیبیہ پیپر ملز، حدیبیہ انجینئرنگ، حمزہ بورڈ ملز شامل ہیں، جبکہ GIT کی رپورٹ کے مطابق مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی مالک ہیں، جن کی جمع کرائی گئی دستاویزات جعلی ہیں۔